السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، آج جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اور جمعے کے دن ہمیں درود شریف سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، محمد عربی وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جمعے کے دن مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ اپنی امت کو حکم دیا ہے، اور میرے نبی کی تو یہ شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور چاہے اب درود ابراہیم پڑھے، چاہے مختصر درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود شریف پڑھے چاہے لمبا پڑھے، درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، اور ہمیں حکم ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی جب تک حیات رہے، زندہ رہے، قبر میں بھی آج اپنی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم حیاتی ہے، مماتی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، حیات نہیں۔ قبر کی زندگی وہ دوسری زندگی ہوتی ہے، اور یہ زندگی دوسری ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے آپ پہ درود پڑھا، نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کی زندگی میں بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، کوئی احسان کرتا تھا اللہ کے نبی اس سے بہترین اس کو بدلا دیتے تھے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے گا، فرشتے لے کے جائیں گے، تو اللہ کے نبی آخرت میں بھی اس کا احسان نہیں رکھیں گے، اور قبر میں بھی اس کا احسان نہیں رکھیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی اسے یاد رکھتے تھے، اور قبر والی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں اللہ کے نبی قیامت کے دن بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ اللہ کے نبی تو وہ اونچی ہستی ہے، وہ شان والے ہیں، وہ بلند رتبہ والے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح کے ٹائم فرشتے آتے اللہ کے نبی پہ روزے پر آ کے درود شریف پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، اور جن کی باری ایک دفعہ آ جائے ان کی باری 70,000 کی قیامت تک نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھنے والے۔ تو ہم تو خوش نصیب ہے اگر اس زبان سے اللہ کے نبی کا نام عطا ہو جائے، اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھا جائے۔ میرے بھائی، فضول باتیں کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کا دل دکھانے سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جائے۔ کوئی اگر پریشان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس کی پریشانی ختم کر دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اسے صاحب اولاد کر دے گا۔ کوئی اگر کاروبار کسی کا نہیں چلتا، وہ درود شریف پڑھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نیت سے، تو انشاءاللہ اس کا کاروبار چلنے لگ جائے گا۔ کوئی اگر کسی کا کاروبار چلتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے پیسوں کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے گا تو اللہ اس پیسوں میں برکت پیدا کر دے گے۔ تو ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، اور اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ ہدیہ بھیجے، تحفہ بھیجے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ تو یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہر دم درود شریف پڑھتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف جو پڑھتا ہے، سمجھو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ میرے نبی کا تم ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اور اللہ تو خود اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور جب پڑھے گے سمجھو اس نے تمام ذکر کر لیا۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر پورے دن کے حصے میں ایک حصہ آپ پہ درود شریف پڑھوں تو کیسا رہے گا؟ باقی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدھا دن میں درود شریف پڑھوں اور آدھا دن مطلب میں دوسرا کوئی ذکر کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے کر لوں 1 حصہ چھوڑ دوں کا اور زیادہ تو کیا ہی بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورے دن درود شریف پڑھتا رہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو کیا خوب ہے، کیا ہی بہتر ہے. اور جو درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے سارے کام بنا دے گا، رکے ہوئے کام بنا دے گا، ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھروں میں محبت پیدا ہوگی. الحمدللہ. تو بھائی درود شریف کی پابندی کریں، ہر ٹائم چلتے پھرتے درود شریف پڑھے، اس سے اللہ دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا. اور جو ہمارا دل ہے اس میں گند بھرا پڑا ہوا ہے، حسد کا، کینے کا، بغض کا، عداوت کا، نفرتوں کا بیج ہم نے اندر بوئے ہوئے، درود شریف پڑھیں گے تو اللہ اس کو روشن کر دے گا، سنوار دے گا اور اس کو منور کر دے گا. اور ہمیں اللہ پاک اپنے نبی کی سچی محبت ہمیں عطا کرے گا، سچی عقیدت ہمیں پیدا کرے گا. تو آپ نیت کریں کہ درود شریف کی پابندی کرے، اس میں مرد حضرات بھی درود شریف پڑھے، عورتیں بھی درود شریف پڑھے، میری بہنیں بھی درود پڑھے، میرے بھائی بھی درود شریف پڑھے، کہ بہت زیادہ فائدے، یقین کریں اتنے فائدے ہم گن نہیں سکتے، بہت زیادہ فائدے اس کے. اور ہمیں کیا چاہیے، اللہ کے نبی کا ذکر ہماری زبان سے عطا ہو جائے. یہ زبان قابل ہی اس کے نہیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر کر سکے، لیکن ہم اگر ہو جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میرے بھائیو زیادہ سے درود شریف پڑھو، اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں. اور جمعے کے دن تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے درود شریف پڑھنے کا، تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اوروں کو بھی بتائیں گے کہ بھائی درود شریف پڑھے، کہ بہت زیادہ فوائد ہے. اور چلتے پھرتے عادت بنا لے اپنی، اور اپنے پسند فرض ہے درود شریف پڑھنا. اور جب پڑھے گی اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی. جب محبت آئے گی، جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گے، جب کسی کی محبت آتی ہے تو اس کا ذکر کرنے سے مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے سے زبانوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم